بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 6. اس سبق میں 5 علامات ہیں: ہوا، ہیا، ہو، ہی، ہا. ہوا یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے. مثلا هو اللہ، وہ اللہ ہے. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. ہوا قرآن، وہ قرآن ہے. ہوا ظالم، وہ ظالم ہے. ہیا یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی وہ کیا جاتا ہے. ہیا عصایا، وہ میری لاٹھی ہے. ہیا حیۃ، وہ سانپ ہے. ہیا زجرۃ، وہ ایک ڈانٹ ہے. ہیا احسن، وہ بہتر ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہوا اور ہیا کے بعد ایسا اسم ہو کہ جس کے شروع میں ال ہو تو معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے عموماً ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. فإن الجنة هي المأوى، پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی بات ہی بلند ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں علامتیں ہوا اور ہیا ہمیشہ الگ استعمال ہوتی ہیں، اسموں، فعلوں اور حرفوں کے ساتھ یہ نہیں آتی. ہو، ہی، یہ دو علامتیں واحد مذکر کے لیے اسم، فعل اور حرف تینوں کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں. اسموں کے ساتھ اگر ہو، ہی اسم کے آخر میں ہوں تو اس کا ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے. مثلا عندہ، اس کے پاس یعنی اس مذکر کے پاس. ربہ، اس کا رب یعنی اس مذکر کا رب. علی رسولہ، اپنے رسول پر. علی قبرہ، اس کی قبر پر. جنتہ، اس کا باغ یا اپنا باغ. ہو اور ہی دونوں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، البتہ ہو کو پڑھنا اگر مشکل ہو تو اسے ہی سے بدل دیا جاتا ہے. عموماً جب اس سے پہلے زیر ہو تو ہو کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے. جیسے بیہو، اب ہو سے پہلے زیر ہے تو ہو کو پڑھنا مشکل ہے، تو اس مشکل کو آسان بنانے کے لیے اسے ہی سے بدل دیا جاتا ہے اور اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا. افعال کے ساتھ اگر ہو یا ہی فعلوں کے آخر میں ہوں تو ترجمہ عموماً اسے یا اس کو کیا جاتا ہے. مثلا یرزقہ، وہ رزق دیتا ہے اسے. نصلہ، ہم داخل کریں گے اسے. خلقہ،
اس نے پیدا کیا اسے، نولیہ ہم پھیر دیتے ہیں اسے، حروف کے ساتھ۔ اگر ہو یا ہی حرف کے آخر میں ہو تو ان کا ترجمہ عموماً اس یا وہ سے کیا جاتا ہے۔ مثلا علیہ اس پر، الیہ اس کی طرف، انہ بے شک وہ، منہ اس سے۔ یاد رکھیے اگر ہو اور ہی سے متصل پہلے سکون ہو یا ان کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھا جا رہا ہو تو الٹا پیش کی بجائے صرف پیش اور کھڑی زیر کی بجائے صرف زیر استعمال ہوتی ہے۔ مثلا لہو، اب یہاں الٹا پیش ہے، لیکن جب اسے اگلے لفظ سے ملایا جائے گا تو یہ صرف پیش سے بدل جائے گا۔ لہ الملک، بہ اس میں کھڑی زیر ہے، لیکن جب اسے اگلے لفظ سے ملایا جائے گا تو یہ صرف زیر سے بدل جائے گا۔ بہ الارض، منہ اس میں الٹا پیش ہے، کیونکہ اس سے پہلے سکون ہے تو اس لیے یہ اب صرف پیش سے بدل جائے گا اور کہا جائے گا منہ۔ ارسلہ، یہاں پر بھی الٹا پیش اس وجہ سے پیش میں بدل جائے گا کیونکہ اس سے پہلے سکون ہے۔ علیہ اصل میں تھا علیہ، کیونکہ ہی سے پہلے سکون ہے تو اس لیے یہ صرف زیر سے بدل جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر الٹا پیش یا کھڑی زیر سے پہلے اگر سکون ہو تو اسے صرف پیش یا صرف زیر سے بدل دیا جاتا ہے، اور اگر الٹا پیش کو یا کھڑی زیر کو اگلے لفظ سے ملایا جا رہا ہو تو بھی صرف پیش یا صرف زیر سے بدل جاتے ہیں۔ ہاں، یہ علامت عموماً واحد مؤنث اور کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور یہ علامت اسم، فعل اور حرف سب کے آخر میں آ سکتی ہے اسماء کے ساتھ۔ اگر ہا اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے۔ ربوہا اس مؤنث کا رب، رزقہا اس مؤنث کا رزق، عرضہا اس مؤنث کی چوڑائی، علمہا اس مؤنث کا علم، افعال کے ساتھ۔ اگر ہا فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً اسے، اس کو اور کبھی انہیں کیا جاتا ہے۔ مثلا یعلمہا وہ جانتا ہے اسے، یرزقہا وہ رزق دیتا ہے اسے، اسرہا اس نے چھپایا اسے، وجدتہا میں نے پایا اسے یعنی اس مؤنث کو، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں انہیں، احیاہا اس نے زندگی دی اسے، حروف کے ساتھ۔ اگر ہا حرف کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ اس یا وہ کیا جاتا ہے۔ مثلا فیہا اس مؤنث میں، انہا بے شک وہ یعنی بے شک وہ مؤنث، لہا اس مؤنث کے لیے، منہا اس مؤنث سے،